الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ارضى والدی فقد ارضى خالقہ ومن اسقط والدی فقد اسقط اللہ لہ الجنت تحت اقدام الامہات قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد حمد و ثنا، آج کی محفل پاک بسلسلہ سال ثواب اور دعا کے لیے منعقد ہے۔ جناب میاں محمد ساجد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرحومہ کی کامل ترین بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جناب میاں محمد ساجد صاحب کے والد بھی علیل ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان ہمارے بزرگ ہیں سید اکبر صاحب، اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے ایک مقام سے دو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ اعظم شانہ واتم برہانہ مجھ گناہ گار اور حقیر پر تقصیر آسی گناہ گار کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے یہ سلسلہ انسان کی موت کا بھی جاری و ساری ہے، اور حقیقت حال میرے بزرگوں دوستوں یہی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے موت کا کارواں بھی چل رہا ہے، اور یہ دنیا میں مختلف کارواں آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، سفر کرتے بھی اور ٹھہرتے بھی دیکھے ہوں گے، لیکن یہ وہ کارواں ہے جس نے ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ یہ سفر جاری ہے۔ اور یہ موت کے کارواں کے اندر چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہر ایک کو اس میں شامل ہونا ہے، یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو زیرو چیزیں ہیں، جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں اور وہ روح رکھتی ہے، تو ان تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موت کو طاری کرنا ہے، اور ہر ایک کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی تو صرف دو مقرب فرشتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا امتحان گاہ ہے، آخر اس کو ختم بھی اسی نے کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کل من علیہا
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے پیارے حبیب، تیرے رب نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کو ختم بھی فرمائے گا، لیکن فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس امتحان گاہ کے اندر محنت کی اور کوشش کی اور اپنے رب کو راضی کر لیا، وہ اس امتحان گاہ میں کامیاب ہوا تو وہاں بھی کامیابی ہے اور قبر میں بھی اور حشر کے دن بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پس کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف راغب ہو جائے، ورنہ انسان کو مرتے ہوئے دنیا سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو اللہ کے اطاعت شعار بندے ہیں فرمایا وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، سارے حجابات اٹھا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ چارپائی جس کے اوپر اس کی میت ہوتی ہے وہ اس چارپائی کے اوپر روح نکلتے ہوئے اللہ کی جنت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جنت میں اپنا مقام دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے رب کی فرما برداری کر لی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا فصلى، اور نماز پڑھی، تو ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں عرض کر رہا تھا جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، تو پھر آخر میں دو فرشتے بچیں گے، ایک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور ایک میکائیل علیہ السلام۔ اللہ فرمائے گا تم کون ہو؟ کلام فرمائے گا یا اللہ میں جبریل ہوں۔ ایک عرض کرے گا مولا میں میکائیل ہوں، فرمایا جبریل میکائیل کی روح قبض کر، یہاں تک کہ حضرت اسرائیل کی روح بھی قبض ہو جائے گی، حضرت اسرافیل کی روح بھی قبض ہو جائے گی، جبریل علیہ السلام میکائیل کی روح قبض کریں گے اور وہ پہاڑ کی مانند گریں گے اور ان کی روح بھی قبض انصری سے برباد کر جائے گی، آخر میں ایک فرشتہ بچے گا، اور اللہ فرمائے گا تو کون ہے؟ یا اللہ میں تیرا بندہ جبریل ہوں۔ فرمایا مت یا جبرائیلو، اے جبریل تو کیوں زندہ ہے، تو بھی مر جا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب فرشتہ، وہ بھی پہاڑ کی مانند گنیں گے اور ان کی روح بھی چلی جائے گی، اور پھر ساری کائنات کے اوپر سناٹا ہوگا کیونکہ کوئی زندہ نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کئی سال گزر جائیں گے، اب پتہ نہیں نہ جانے ہزاروں سال ہم نے قبروں میں رہنا ہے، اور روح برزخ کے اندر رہے گی، اور آخر اللہ کی عدالت جب تک نہیں لگ جاتی، حشر کا میدان نہیں لگ جاتا اور جزا و فضا کا فیصلہ نہیں ہوگا، تب تک جان نہیں چھٹنی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا نہ ہو آنو او دوجی واری تے مڑ کے زندہ کرسی مچ میدان قیامت والے تے ہر کوئی لیکھا پرسی۔ فرمایا آج حساب و کتاب بھی ہو جائے گا، فرمایا نیکی اور بدی شر کی جزا بھی سامنے آ جائے گی، آج نتارے ہو جائیں گے کہ کس نے نیک عمل کیے ہیں اور کون مجرم رہا، کون ایمان کے اوپر قائم رہا اور کون کفر کے اوپر، کس نے شرک کیا اور کس نے ایمان کی دولت کمائی۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج دوسروں کا مال کھانے میں دیر نہیں لگتی، کہتے جی مولوی تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ میں بیٹا اس وقت تو کچھ نہیں دیکھ سکے گا جب مجبور ہوگا، اور وہاں ایسی لاچاری ہوگی
کہ اگر ایک باپ بیٹے کو بولے گا کہ بیٹا ایک نیکی چاہیے، کہا بابا آج کوئی نیکی نہیں ہے، آج کچھ نہیں کر سکتے، تو بڑے بڑے اس دن سوائے کف افسوس ملنے کے، ہاتھ ملنے کے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہی کھاتا پورا کر لو، یہی حساب پورا کر لو، جس کا حق مارا اس کا حق ادا کر لو، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لو، صلح کر لو، راضی کر لو، اگر نمازیں چھوٹ گئیں تو اس کی قضا ادا کر لو، اگر روزے چھوٹے ہیں تو اس کی قضا بھی کرو، اگر کوئی صاحب استطاعت ہے کئی سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے تو وہ بھی ادا کر لے، یہاں تک کہ نمازیں فرض واجب اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک قانون بنایا ہے، ہر چیز کا ایک سلسلہ رکھا ہے پروردگار عالم نے، فرمایا معاف تو میں کرتا ہوں لیکن جو میرا فرض ہے اس کو بھی ادا کر، اس لیے کہ قیامت کے دن انسان کو 50 مقام پہ روکا جائے گا، 50 مقام، اور پہلا مقام جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے سوال کریں گے، بتاؤ فرض کا کیا حال رہا، فرض نمازیں پڑھی؟ اگر بولے گا نہیں جی میں نے تو 2-4 سال ہی پڑھی ہیں، تو باقی کا حساب کون دے گا؟ وہیں پھنسے گا۔ پھر فرمایا کہ اس کا حساب ہوگا، اگر فرض میں پورا نکلا تو پھر واجب کا حساب ہے، جیسے وتر کی نماز ہے واجب، اللہ تعالیٰ معاف ضرور کرتا ہے اس بندے کو، لیکن سچے دل سے توبہ کر کے پچھلی بھی ادا کرے۔ مثلا ایک مثال دے کے کہہ رہا ہوں، آپ کئی نوکری کر رہے ہوں، 5 سال کی آپ کو تنخواہ نہ ملے، 6 سال میں آپ کی تنخواہ شروع ہو گئی، وہ 5 سال کی آپ چھوڑیں گے؟ وہ تو پہلے حساب رکھیں گے، جی میرا 5 سال کا حساب رہتا ہے، تو تم دنیا داری کے اندر اپنے حساب کو بھول جاتے ہو کہ رب کے فرشتے اتنے کچے ہیں، وہ بھی حساب لکھا ہوا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کہیں گے جی ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے، فرمایا پھر لے جاؤ جہنم میں اس لیے کہ جو حد بلوغت کے بعد، اکثر لوگ غافل ہیں اس سے، حد بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد شریعت کے احکام انسان کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو، اب شریعت کا وہ مکلف ہے، اب 2 سال کی چھوڑی یا 5 سال کی چھوڑی یا نمازیں چھوڑی، ان سب کا حساب ہونا ہے۔ کہا جی 5 سال نہیں پڑھی، اب تو میں نے توبہ کر لی ہے، اب 5 ٹائم کا نمازی بن گیا ہوں، اچھی بات ہے، 5 ٹائم کے بن گئے، لیکن میاں جو 4-5 سال کی چھوڑی ہیں اس کا حساب ہونا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو، ان قضا نمازوں کی، روزوں کی، اور صاحب استطاعت اپنی زکوٰۃ کی، صدقہ واجبہ کا حساب کرے، اس کے بعد اپنے فرائض پورے کرے، پھر امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ توبہ نصوحا کرو۔ فرمایا حشر کے میدان کے اندر ایک ایک نیکی کے لیے انسان پریشان اور غمگین ہوگا، لیکن فرمایا اللہ فرماتا ہے ذرا پر نیکی بھی کرو گے تو میرے فرشتے عادل ہیں، اس کو لکھا ہوا ہے، اس کو پالو گے، اگر ذرا برابر بدی کی ہے تو اس کو بھی پالو گے، اس لیے کہ یہاں حساب ہے، یہاں جزا بالخیر بھی ہے، جزا بالشر بھی ہے، اس لیے اللہ سے دعا بھی کیا کرو، کوشش بھی کیا کرو، اور بلکہ زائدہ سنتیں اور نفل میں کہتا ہوں وہ بھی نہ چھوڑا کرو۔ اکثر لوگ سفر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی 2 فرض پڑھنے چاہیے، قصر ہے، قصر صرف فرض میں ہے، نفل میں، سنت میں کوئی قصر نہیں، واجب میں کوئی قصر نہیں، پوری پڑھا کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو جہاں نمازیں کم ہوگی یہ غیر موقدہ سنتیں، یہ نفل کے، اور جو نفل پڑھتے ہیں یہ فرائض کی جگہ ڈال دی جائیں گی، کیونکہ وزن کو تو پورا کرنا ہے، تو لہٰذا سنتیں بھی نہ چھوڑا کرو، چاہے وہ موقدہ ہو، موقدہ تو پڑھنی ہے، غیر موقدہ بھی پڑھا کرو، بلکہ نفل بھی پڑھا کرو، صلاۃ
अवाबीन भी पढ़ा करो, चाश भी पढ़ा करो, इशराक भी पढ़ा करो। ज़हे नसीब अल्लाह तौफीक दे तो रात को तहज्जुद भी पढ़ लिया करो। इसलिए अल्लाह के हबीब फरमाती है जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, जिस तरह फरमाया कि रोशनी चांद और सूरज की होती है, नमाजी मुत्तकी आदमी फरमाया जो नमाज पढ़ने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, क़यामत के दिन उसका चेहरा चांद की तरह रोशन होगा, यानी चांद की तरह रोशन होगा। ते रात पई ओ बेदर्दानो ते मिठी नींदर आवे ओ दर्द मंदानू याद अल्लाह दी ते सुतियां आण जगावे। अल्लाह अपनी मोहब्बत का दर्द हमें अता करे, अपना प्यार अता फरमाए, अपना खौफ अता फरमाए। फरमाया अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जिनकी सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह करते गुजर जाती हैं, रब रब करते गुजर जाती हैं, लेकिन फरमाया जब लोगों के सामने आते हैं, या अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े बदकार हैं, सियाकार हैं, राती जारी कर कर रोंदे ते नींद अखी थी तोंदे, फजरी आगण हार कहावल ते सब थी नीवे होंदे। तो मैं अर्ज कर रहा था सारी कायनात खत्म हो जाएगी और मैं कोई फरिश्ता भी जिंदा ना रहेगा, फिर अल्लाह ताला अपनी शायान शान कलाम करेगा। मेरे रब की बड़े शाने हैं और सब बादशाहों का बादशाह वो है, तमाम मखलूक का खालिक वो है, वहदहू ला शरीक ज़ात वो है कि जिससे बंदा मोमिन को ज़ाहिर भी डरना चाहिए, बातिन में भी डरना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का खौफ हो। लेकिन अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ये पीछे वाले हजरात आगे आगे आ जाए, इधर करीब आ जाए, इधर करीब आ जाए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। और लोगों अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद ना होना, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद ही रखना, बल्कि गाफिल भी ना होना, लापरवाह भी ना होना। एक होती है उम्मीद और एक होता है खौफ, यानी खौफ और उम्मीद दोनों चीज़ों को बंदा मोमिन थाम के रखता है। ना अल्लाह से बेखौफ होता है और ना इस कदर ना उम्मीद होता है कि अब मेरी बख्शिश ही नहीं होगी, नहीं, बल्कि फरमाया उससे बख्शिश मांगो, बख्शिश मांगो। और जो बंदा रब से बख्शिश मांगता है अल्लाह को प्यारा लगता है। दुनिया में रहे तो तब भी जिंदू के लिए दुआए बख्शिश करो, मरहूमीन के लिए दुआए बख्शिश करो और हर हाल में रब से बख्शिश मांगो। क्यों मैं नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह का कुरान फरमा रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना। अल्लाह फरमाता है कि मोमिनों की और भी बहुत सारी अच्छी आते हैं, अच्छी खसलतें हैं, उनमें एक आदत ये भी है, वो कहती हैं या अल्लाह हमें बख्श दे। यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना, ये नून जो आया है अलिफ ये मुतकल्लिम की अलामत है, जमा मुतकल्लिम है, वाहिद मुतकल्लिम। या अल्लाह हमें भी बख्श दे, हमारे साथ हमारे भाइयों को भी बख्श दे। फरमाया बख्शिश की दुआ मांगना अल्लाह ताला की बारगाह में। यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना, या अल्लाह हमें बख्श। और जब इंसान हाथ उठाता है, देखो अकेले भी उठाता है हाथ, दुआ मांगनी चाहिए ना। अद्दुआ हुवल इबादा, हुज़ूर फरमाते हैं लोगों दुआ इबादत है। अद्दुआ इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ कोई इज्जत वाली चीज है तो दुआ है। और फिर ये भी फरमाया, इधर तवज्जो करें, ये काम होते रहेंगे। इज़ा सल्लल मय्यिता, अबू दाऊद शरीफ, हदीस नंबर है 3661 या 71, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। और सियासिता की कितनी बड़ी हदीसें हैं किताबें? 6, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा।
ہم نے الحمدللہ یہ ساری قبلہ اعظامی رحمۃ اللہ علیہ سے سبکن پڑھی ہے۔ استاد صاحب سے ہم نے قبلہ اعظامی بخاری شریف مقام درس تک پڑھایا جاتا ہے، ہم نے الحمدللہ دونوں جلدیں پڑھی ہے 2006 کے اندر بخاری شریف کے اندر بھی۔ اور یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ کوٹ کرو، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا صلی المیت فاخلصوا له الدعاء، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب جنازے کی نماز ادا کر چکو پھر مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اس مرحوم کے لیے دعا کیا کرو، یا اللہ مرنے والے کی بخشش فرما۔ اللہ کے حبیب نے ترغیب بھی دلائی، بلکہ ایک کتاب ہے، بڑی پیاری بات آئی ہے، توجہ کرو۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، بھائی آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہیں عربی کے اندر، اور آپ نے 5 کتابیں، دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ماں باپ سے بڑا پیار، اور ہر ایک کو ہونا ہی چاہیے۔ انہوں نے نبی پاک کے والدین کی عظمت کے اوپر 5 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 5۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کے حبیب کی 70 یا 72 مرتبہ خواب میں ان کو زیارت نصیب ہوئی۔ 72 مرتبہ بڑے بڑے علماء نے لکھا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 72 مرتبہ نبی پاک کی زیارت ہوئی، تو کیوں اس ماں باپ کے اوپر جو لکھا تھا حضور کے والدین، اللہ اس ماں کے مزار پہ کروڑہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ امینہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے شرح الصدور۔ شرح الصدور کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ دعا کتنی طویل ہونی چاہیے۔ یہ تو ہم نے جنازے کی بڑی، ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ لے، 3 مرتبہ کل شریف دعا کر دیتے، کل بھی ہوئی ہے، اور سینکڑوں لوگ تھے، کل بہت بڑا جنازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاثہ صفوفاً وجبت لہ الجنہ، جس کے جنازے میں 3 صفیں آ جائیں اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خمسہ صفوفاً، فرمایا 5 صفیں آ جائیں اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو نہ 5 تھی نہ 3 تھی، سینکڑوں لوگ تھے، 2 جنازے تھے۔ اتنا کثرت ازدحام کا ہونا، جس مسلمان کے لیے کثرت سے مسلمان ہاتھ اٹھا لے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا سلسلہ جب تک زندہ ہو اس کو روکنا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے امتی گناہ گاری کی حالت میں جائیں گے، دنیا سے جب جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، گناہوں کے انبار ہوں گے، اور جب قبر سے نکلیں گے قیامت کے دن تو نیکیوں کے پہاڑ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جس طرح بادل چلتے ہیں نا، اللہ تو قادر ہے بھائی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے۔ یا اللہ ہم تو گناہ گار تھے، سیاکار تھے، معصیت میں ڈوبے ہوئے، یہ نیکیوں کے پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ کسی کو بتایا جائے گا تیرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا تھا، سبحان اللہ۔ کسی کو بتایا جائے گا تیرا بیٹا قاری قرآن تھا، کسی کو بتایا جائے گا تیرا بیٹا دین کا قاری عالم تھا، مفتی تھا، محدث تھا، مفسر تھا، دن میں قرآن و حدیث بیان کرتا تھا، بچوں کو عالم بناتا تھا، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے میری بارگاہ میں جھک جایا کرتا تھا۔ تو اس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے آج نیکیوں کے پہاڑ۔ کسی کو بتایا جائے گا تیرے بیٹے نے تیری طرف سے حج بدل کیے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا والد بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہے، چل بھی نہیں سکتا، سواری بھی نہیں کر سکتا، اگر میں اس کی طرف سے حج کر لوں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تو کر، اس کی طرف سے حج ہو جائے گا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ مجھے بڑی پیاری تھی، اور ماں سے تو پیار ہونا ہی چاہیے، یا رسول اللہ ماں چلی گئی ہے، کیا ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں، حج کروں، کیا اس کو کوئی اجر ملے گا؟ فرمایا ملے گا، ان کی طرف سے صدقہ کر وہ بھی ملے گا۔
تو یہ دعاؤں کا سلسلہ مسلمان کے لیے چھوٹا نہیں ہے۔ ایک اور بڑے پتے کی بات شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو، کیونکہ یہ اکثر مسئلہ لوگ بیان کم کرتے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں فرشتے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا ہم نے دو فرشتے دو کاتب مقرر کیے ہوئے ہیں، فرمایا جو اچھے عمل کرتے ہو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، جو برے کرتے ہو وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ اب انسان کی روح نکل گئی، انسان دنیا سے چلا گیا، اب فرشتوں کی ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی۔ آج کہتے ہیں قبرستان جا کے دعا نہیں کرنی چاہیے، میں کہا جی بھر کے کیا کرو، جا کے قبرستان تھوڑا بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ لیا کرو، دعائیں بھی کر لیا کرو۔ یہ بھی بتاتا ہوں کہ قبرستان میں کب تک دعا کرنی چاہیے، فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے پہنچتے ہیں اور کرتے ہیں پروردگارا تو نے ڈیوٹی لگائی، اب دفتر بند ہو گیا، روح نکل گئی، مولا اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر مسلمان ہے بھلے گناہگار ہے، مسلمان ہے گناہگار ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ کہاں بیٹھو؟ یہ بھی شرح الصدور کے اندر ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ مسلمان کی قبر کے اوپر اللہ حکم دیتا ہے جا کے بیٹھ جاؤ۔ یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی دعا کرتے رہو۔ بتاؤ کتنا اللہ نے مسلمان کا مرتبہ رکھا ہے، کتنی شان ہے۔ اور دنیا میں کہتے ہیں نہیں جی دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو یہ تو فائدے والا ہی سودا ہے نا، اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہمارا۔ کیا کرو اپنے لیے، ماں باپ کے لیے۔ بلکہ امام محمد سے مسئلہ پوچھا یا کسی فقیہ سے مسئلہ پوچھا، یہ بھی توجہ کر لیں، پیچھے والے حضرات اور آگے آگے آگے، یہ بڑی پیاری بات آئی ہے۔ فرمایا کہ اگر بچہ نافرمان ہے، سرکش ہے، غلطی ہو جاتی ہے، آخر ضمیر نے جھنجھوڑا لیکن ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، اب کیا کرے؟ اب شرمندہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کروں کہ میرے ماں باپ قیامت کے دن راضی ہو جائے۔ فرمایا وہ 3 عمل کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ کو راضی کر دے گا۔ فرمایا جب تک وہ زندہ ہے نیک عمل کرتے رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ثواب دیتا رہے گا۔ دوسرا یہ فرمایا گیا کہ فرمایا وہ رشتہ داروں ماں اور باپ کے رشتوں کو پامال نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب بھی دعا کرے یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، مومنین کو بھی بخش دے، اس دن یوم یقوم الحساب، جس دن تو اپنے بندوں سے حساب لے گا۔ یار ادھر توجہ رکھے، ایک تو ان لوگ کی غفلت ہے کہ یہ صبح انتظام کرنا چاہیے، اب میری تقریر میں بھی یہ خلل ڈال رہے ہیں، اور ایک آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر ہی توجہ ہے۔ اللہ کے بندوں قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، ادھر توجہ رکھیں، اور آپ لوگ تھوڑا گفتگو کم کریں، مہربانی۔ فرمایا یہاں تک کہ گناہگاروں کے لیے بھی دعا ہے، فرمایا جب اپنے لیے التجا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، تو اپنے ساتھ ماں باپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے، فرمایا قیامت کے دن اللہ فرما برداروں میں کر دے گا۔ یہ کتنا فائدے والا عمل ہے، اور اولاد کے اوپر ماں باپ کے 10 حقوق ہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، تفصیلاً نہیں۔ 10 حقوق ہیں اولاد کے اوپر ماں باپ کے، یہ سنو، جن کے ماں باپ ہے وہ آج قدر کر لو، نہ جانے آج قدر کرو گے کل تمہاری اولادیں بھی کریں گی۔ پہلا حقوق یہ ہے کہ جو خود کھاتا ہے وہ ماں باپ کو کھلا۔ نہیں ابا تو کماتا ہے، میں تو بیگم کو کھلاؤں گا، نہیں، تیرے گھر میں لقمے پکتے ہیں تو پہلے ماں باپ کے لیے نکال۔ ادب یہ کہتا ہے بھلے وہ کماتا ہو کچھ بھی کرتا ہو، تیرے لیے تو جنت ہے نا، تو ان کو کھلا، اور ان کی مرضی سے کبھی پوچھ لیا کر، ماں سے پوچھ لیا کر، اماں آج کیا کھانا ہے میں لے آتا ہوں، ابا کیا کھانا ہے میں لے آتا ہوں۔ ان کی ہر بات میں رضا ان کی تلاش کر، جب ماں باپ کی رضا تلاش کرے گا تو رب کی رضا تجھے تلاش کرے گی، یہ پکی بات ہے۔ اور جس نے ماں باپ کو دیا اپنے رب کو دیا برابر ہے۔
اس لیے کہ ماں اور باپ رب کا روپ ہے، رب تو نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کما ربیانی صغیرہ، یہ تمہارے چھوٹے رب ہیں۔ اور رب کو رب اس لیے کہتا ہے مسلمان کہ وہ اپنوں کو بھی پالتا ہے، غیر کو بھی پالتا ہے، اس کے پالنے میں بھی کوئی لالچ نہیں ہے، وہ بغیر لالچ کے اپنے بندوں کو پالتا ہے۔ ماں باپ کے پالنے میں بھی کوئی لالچ نہیں، بغیر لالچ کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ فرمایا جو کھاتا ہے ان کو کھلا، جو حکم دے ان کو بجا لا، سوائے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے۔ اگر نافرمانی کا حکم دے ماں باپ، داڑھی کٹا لے، مسجد میں نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، اگر کوئی یہ ماں باپ منع کرے، ویسے کوئی کرتا نہیں ہے، اگر کرے اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کا حکم یہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ حکم مان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے۔ پھر فرمایا کہ حسب استطاعت، اب اپنے یہاں تو جوڑا بناتا ہے جی 4000 کا جوڑا ہے، آج جی میں امتیاز سے لے کے آیا ہوں فلاں سامان، فلاں مارکیٹ سے چاولہ سے جا کے اچھا جوڑا خرید کے لایا ہوں، کہنا جی یہ 5000 کا جوڑا ہے، کہ 5000 کا باپ کو بھی پہنایا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے تو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کل قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، جو خود پہنتا ہے اس سے اچھا اپنے باپ کو بھی پہنا، ماں کو بھی پہنا۔ اور پھر ہے یہ، پھر تیری عبادت ہوگی، تیری نماز کے اندر بھی اجر بڑھ جائے گا، جب تو سوئے گا تو تیری نیند کے اندر اللہ سکون دے دے گا، اللہ تیری اولاد کو فرما بردار کر دے گا۔ یہ حقیقت پہ مبنی پر باتیں ہیں اگر اس پہ عمل کر لیا۔ اور پھر فرمایا کہ ماں باپ کے رشتوں کو بھی پامال نہ کر، یہ بھی ماں باپ کا حق ہے، چاہے ماں کا رشتہ ہو چاہے باپ کا رشتہ ہو، ان کو بھی نبھانا ہے۔ پھر فرمایا جب ان سے کلام کرے تو تیرے کلام میں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ اے ابے دا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، اے اماں دا دماغ ہی سڑیا گیا ہے، آخ دے نہ نہیں آخ دے ہے، میں کہتا ہوں ان کا دماغ نہیں سڑیا گیا، تیرا سڑیا گیا ہے۔ ایک لیے اگر تو فرما بردار ہوتا، اگر وہ لعاب بھی پہنتے تو اپنے ہاتھ پہ لے لیتا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور آج ہم پتہ نہیں کن کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ ہاں جی بیوی خوش ہو جائے، باقی اماں ابا ناراض ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے حقوق تھوڑی ہیں، ہم نے تھوڑی حقوق ہے۔ اور وہ بھی تو دیکھ جب تو مجبور تھا تجھے سنبھالنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا محبوبہ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے جب بھی عبادت کرو اپنے پروردگار کی کرو۔ فرمایا سجدے کے لائق کوئی بندہ نہیں ہو سکتا بلکہ سجدے کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ عبادت کرو سر جھکاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اس لیے عبادت کے لائق۔ اور عبادت اس طرح کرو کہ گویا کأنک ترا فإنہ، فرمایا کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإنہ لم تکن، اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہیں ہے تو فرمایا یراہ، یہ تو دیکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو۔ ہاں عبادت کے اندر ہم بڑے سیانے ہیں، نہ ہم نے 11ویں چھوڑنی ہے، نہ 12ویں چھوڑنی ہے، نہ حلوے مانڈے چھوڑنے ہیں، نہ بریانیاں چھوڑنی ہے، اور چھوڑنی ہے تو نماز چھوڑنی ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے ایک مقام ایسا بھی آئے گا قیامت، قرب قیامت کے نزدیک، توجہ کے ساتھ، کہ فرمایا لوگ نمازوں کو ضائع کر دیں گے۔ اے مولویاں دا ہی کام ہے نماز پڑھنا ہے، تھوڑا کوئی کام نہیں ہے۔ فرمایا کہ لوگ نمازوں کو ضائع کر دیں گے۔ فرمایا جب ایک نماز ضائع کرے گا بلا عذر شرعی، جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جائے گا، جب تک وہ توبہ نہ کرے وہ نام نہیں مٹایا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو نمازوں کی قدر کرو، زندگی کو غنیمت جانو۔ آج سجدے کی توفیق دی ہے، سجدہ کر لو، ورنہ قبر میں پہنچنے کے بعد پھر فرشتے جب عذاب کے گرز ماریں گے پھر چیخے گا انسان، چلائے گا اور کہے گا یا اللہ مہلت دے دے تھوڑی سی، چند سال کی دے دے، اب ایک نماز نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا نہیں، اب نہیں، اب گزر گیا ہے، اب کوئی مہلت نہیں۔ اس لیے اب مہلت ہے، غنیمت جانو۔
اللہ رسول کی طرف سے مہلت ہے۔ قبر تو پکار رکھی ہے کہ کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی، کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ کماوی موت سر تے کھڑی، کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی، ایک دن آنا ہے او ویلا ہوے گا تیرا میرا میلا، تمہیں میرے وچ آنا ویلا یاد او کری، کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی۔ قبر اللہ کے حبیب فرماتی ہیں انسان کو یاد کرتی ہے، کہتی ہے اے انسان میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشتوں کا گھر ہوں، میں سختیوں کا گھر ہوں، میں اللہ کے عذاب کا گھر ہوں، میرے اندر آنا ہے تو نیک عمل لے کے آنا، اچھے اعمال لے کے آنا، اگر اچھے عمل ہوں گے تو میرا پیار کا انداز بدل جائے گا، میں اس طرح پیار کروں گی جیسے ماں بچے کو گود میں لے کے پیار کرتی ہے۔ اگر عمل برے ہو گئے، نمازیں بھی نہ ہوئی، جھوٹ فراڈ دھوکہ بازی، حق دبانا، ظلم کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، پھر میرا انداز بدل جائے گا، پھر اس طرح دباؤں گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری میں پیوست ہو جائیں گی۔ فرمایا میرے نبی نے 10 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے دنیا میں فرمایا میرا ابو بکر جنتی، میرا عمر جنتی، میرا عثمان جنتی، حیدر کرار جنتی، عبداللہ بن زبیر جنتی، حضرت طلحہ جنتی، حضرت عبیدہ بن جراح جنتی۔ 10 لوگ ہیں جن کو نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے، لیکن عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں جاتے قبر کے اوپر حضرت کی نظر پڑتی، فرمایا جو نظر کرتے تو دھاڑے مار مار کے روتے، یہاں تک کہ دھاڑی آنسو سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا میں نے نبی سے 3 یا 4 مرتبہ سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا میرا عثمان جنتی ہے، اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ گڑھا نہیں ہے، فرمایا یہ مٹی کا گڑھا نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ فرمایا اگر عمل اچھے ہیں تو یہ خیر کا مقام ہے، فرمایا اگر بد ہے تو یہ عذاب کا مقام ہے۔ یہ پہلی منزل ہے قبر آخرت کی منزلوں میں، اگر یہاں سلامت رہے تو پھر آگے بھی سلامتی ہے۔ کبھی جا کے کسی قبر کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھ لیا کر، تیری طرح وہ بھی بڑے کاٹن کے جوڑے پہنتے تھے، بڑی مانگ نکالتے تھے اور بڑی باتیں کرتے تھے، پھولے نہ سماتے تھے، آج ان کے جسم خاک آلود ہو گئے ہیں، 90 دن کے اندر ہڈیاں بھی ختم۔ سب سے پہلے جس انسان جس کے لیے پیٹ کے لیے جھوٹ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سب سے پہلے یہ انسان کا پیٹ پھٹتا ہے اور شرمگاہ پھٹتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے بال جڑ جاتے ہیں، یہ ناخن وہ سیدھا ہڈیاں رہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس کے لیے دن رات نہ تو حلال دیکھتا ہے نہ تو حرام کی تمیز کرتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں دیکھتا اور جیسے ہے دنیا کا مال آنا چاہیے، فرمایا یاد رکھ حشر کا حساب تو ابھی بعد میں ہوگا، پہلے قبر کا حساب تو دے دے، قبر کا حساب بڑا سخت ہے۔ اس لیے فرمایا دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، کہاں وہ ماہ کنانی کہاں تخت سلیمانی، گئے سب چھوڑیے فانی عمل نے کام آنا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، دعا کو کتنا طویل کرنا چاہیے؟ فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے اللہ کے حبیب کی سنت قبرستان جاتے، اس کو دفنایا جاتا اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا۔ فرمایا مسلمان مومن کے لیے اس قدر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرو، التجا کرو کہ اونٹ کی قربانی کر کے اس کی کھال اتار کے اس کا گوشت بنا کر
تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت مسلمان مومن کے لیے دعائے بخشش کیا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے فتاوی شامی، جس سے ہم لوگ فتویٰ لکھتے ہیں، یہ عربی فتاوی ہے، زین العابدین شامی، ملک شام میں حضرت کا مزار ہے، بڑے بڑے علماء جتنے مدارس ہیں سب بڑے بڑے مفتیان کرام اسی سے، جب تک فتاوی شامی نہ پڑھایا جائے، رسم المفتی اسی کا ایک رسالہ ہے، وہ نہ پڑھایا جائے کوئی مفتی نہیں بن سکتا۔ یہ ضروری ہے فتاوی شامی کا پڑھنا، در مختار کا پڑھنا، رد المختار کا پڑھنا، فتاوی شامی کا پڑھنا، فرمایا کہ جب یہ پڑھتا ہے تو پھر مفتی بنتا ہے۔ زین العابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، کسی مدرسے میں جا کے دارالافتاء میں پوچھ لو فتاوی شامی ہے، زین العابدین شامی نے لکھا ہے، فرمایا جب تم اصال ثواب کرتے ہو تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک تھال میں اس اصال ثواب کو سجاتے ہیں، سجا کے جس کی قبر کو تم نے جس میت کو بخشا ہے اس کی قبر کے کنارے کون کھڑا ہوتا ہے؟ فرشتوں کا امام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور کہتے ہیں فلاں بن فلاں تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے قرآن کے تحفے بھیجے، کلمے کے تحفے بھیجے ہیں، تسبیحات اور ذکر اللہ کے تحفے بھیجے ہیں، اور عمرے اور حج بدل کے تحفے بھیجے ہیں، جو بھی نیک عمل کرو گے اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، میں ایک بات بڑی پتے کی بتاتا ہوں، یہ میں نے بچپن سے ابھی تک تو یہی دیکھتا آیا ہوں، اور آپ میں بہت سارے بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کہ جو لوگ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اس سلسلے کو نہ توڑنا، اس سلسلے کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے لیکن جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ سن لیں، پھر اختتام کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے سے میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ آج ہمارے میاں ساجد کی والدہ چلی گئی، اور ایک حیدر زماں کی اہلیہ کل چلی گئی، لیکن کوئی آپ میں سے مجھ سمیت نہیں کہہ سکتا کہ کل ہم زندہ رہیں گے، اس لیے کہ یہ چلو چلی کا میلہ ہے، ہم سب نے جانا ہے کہ اے دنیا مسافر خانہ، او ایک آوے ایک جاوے، او کدی مجال محمد بخشا تے تھے پکا ڈیرا لاوے، اے دنیا او چکی یارو تے اساں اس نے دانے تے وارو واری او سب نے پسنا تے کیا راجے کیا رانے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آزمائش کی بھٹی میں انسان کو چلاتا ہوں تو فرمایا مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں، اور خوف کی، پیاس کی، بھوک کی، فرمایا والانفس اس کی جان کی، اور والثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے ہم آزماتے ہیں انسان کو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے اللہ کی طرف سے، جب اللہ کی طرف سے کوئی بشارت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے امان ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، پناہ ہے، اور اللہ کا کرم ہے، اور فرمایا کہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اگر کھانا آ گیا تو مجھے بتا دے۔ فرمایا الذین اذا اصابت مصیبہ، اور آزمائش میں پھڑ پھڑانا، واویلا کرنا، جزا و فضا کرنا،
منہ پہ تماچے مارنا، اکثر عورتیں بال نوچتی ہیں اور سینہ قبی کرتی ہیں، واویلا کرتی ہیں، فرمایا یہ حدیث میں منع ہے۔ حضرت مجھے بتا اس سے زیادہ امتحان کیا ہوگا، اس سے زیادہ آزمائش کیا ہوگی، اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی؟ کربلا کے میدان کے اندر بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، 6 ماہ کا علی اصغر بھی گود میں دم توڑ گیا، اور بھانجے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو گئے، سر قلم ہوئے، سر پڑے ہوئے، یہاں تک کہ سکے بھائی کے بازو کٹے ہوئے۔ اور فرمایا کہ لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور آخری وقت ہے، امام علی مقام اپنی بہن کو آخری، سیدہ زینب کو آخری سلام کرتے، کہا شہربانوں لو اپنے سرتاج کا آخری دیدار کر لو، پتہ نہیں پھر قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی، دنیا میں تو نہیں لگتا کہ لا یارا حوالے رب دے میلے 4 دنا دے، اس دن روز قیامت خوشی تے جس دن پھر ملائیں گے۔ لیکن امام علی مقام نے آخری بار وصیت فرمائی اور کہا لو سیدہ زینب آخری سلام لے لو، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، جب میری روح جسم انصری سے پرواز کر جائے، جب میں جامع شہادت نوش کر جاؤں، تو یاد رکھنا واویلا نہ کرنا، آہو بکا نہ کرنا، جزا و فضا نہ کرنا، سینہ کوبی نہ کرنی، منہ پہ تماچے نہ مارنا، کوئی ایسا لفظ نہ کہنا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا جو موت کے اوپر واویلا کرے اور جہالت کے جملے بکے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اس کا میری امت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لہذا اس سے زیادہ امتحان کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن فرمایا لوگ کہتے ہیں، بعض عورتوں کو کہتے سنا، اللہ کی رضا پہ راضی ہے، چھوٹا بیٹا چلا گیا، یا اللہ میرا ہی لینا تھا کہ پڑوسی کا لے لیتے، ایسے جہالت کے جملے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ناانصافی کی ہے معاذ اللہ، یا فرشتے نے ظلم کیا ہے؟ نہیں، فرشتہ تو اللہ کے حکم پہ متعین ہے، اور قضاء و جزا، رضا اور قضا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ اگر موت نہ رکھتا تو مجھے بتاؤ دنیا میں کتنے لوگ جمع ہو جاتے؟ آج لاکھوں آتے ہیں تو لاکھوں چلے بھی جاتے ہیں، بلکہ میرا رب تو قادر ہے، یہ ایک کائنات بنائی ہے، ایسے 18,000 عالم اور بھی بنائے ہیں، میرا رب چاہے تو 18 کیا 36,000 عالم بھی پیدا کر سکتا ہے، 36 کروڑ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں، وہ رب ہے، قادر مطلق ہے۔ لیکن فرمایا ہم نے موت رکھ کے بھی انسان کے اوپر مہربانی کی ہے، کثرت عمر کی وجہ سے بھی۔ اگر انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، آپ کہتا ہے یا اللہ ہوں تے میری بس ہو گئی ہے، مہربانی فرما، تو کثرت موت کی وجہ سے بھی تھک جاتا ہے۔ فرمایا اگر ہم موت نہ رکھتے تو اپنے آپ کو پہاڑوں سے گرانے کی کوشش کرتا، پھر بھی موت نہ آتی، یہ موت کر کے بھی اللہ کا کرم ہے۔ برحال الذین اذا اصابت مصیبہ، جب آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم نے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ دعا ہے، یہ 1 گھنٹہ جو ہے جو میں نے بیان کیا، یہ 1 گھنٹہ کچھ بھی نہیں، بڑا مختصر کرتے ہوئے میں نے، نہیں ابھی اذانیں شروع ہیں، وہ ہمارے عرفان بھائی اشارہ کر رہے ہیں، تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے اذان کا، تو میں انہی لفظوں پہ اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ میاں ساجد بھائی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی بخشش فرمائے، اور جتنے آئے ہیں بیٹا ادھر سے بھی لے، جتنے آئے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور میری دل کی خواہش ہے کہیں بھی ڈیوٹیاں کرتے ہو، کہیں بھی تمہارے گانے جائیں، نماز نہ چھوڑا کرو، نماز کی پابندی کرو، اور نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی اچھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا